السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان ایئر فورس کی طرف سے J-10C کی 2022 میں انڈکشن کی خبر پر بات کریں گے۔ پاکستان، ترکی اور ازبیکستان کی اسپیشل فورسز کی ایکسرسائز، ساؤتھ کوریا کی نئی مشین گن، ملیشیا، فرانس اور US میں دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا نے گزشتہ روز نہ صرف اپنے ٹویٹر ہینڈل بلکہ نیوز بلیٹن میں بھی اس خبر کو کوٹ کیا ہے کہ پاکستان ایئر فورس اگلے سال کے اوائل میں J-10C حاصل کر لے گی۔ ان طیاروں کی ایگزیکٹ تعداد اور ٹائم لائن کے بارے میں تو کوئی تفصیلات نہیں دی گئی، لیکن ماضی میں منظر عام پر آنے والی خبروں، پاک فضائیہ کے ایک سابقہ سینئر آفیشل کی 2022 کے پہلے کوارٹر میں J-10C کی ممکنہ ایکوزیشن کی بات چیت، اور حال ہی میں ایئر چیف کے آفس میں دکھائے گئے J-10C کے اسکیل ماڈل اور مختلف معتبر ذرائع سے اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ پاک فضائیہ چین سے J-10C ایکوائر کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ پاک فضائیہ کی طرف سے J-10C کی ایکوزیشن کی اطلاعات کم و بیش 2 سال پرانی ہیں، لیکن سرکاری سطح پر حسب روایت اس طرح کی ایکوزیشن کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ یہی صورتحال ہم VT-4 اور HQ-9 سرفیس ٹو ایئر میزائل کے حوالے سے بھی دیکھ چکے ہیں، جن کی سرکاری سطح پر صرف انڈکشن کے وقت ہی خبر دی گئی۔ البتہ ان ویپنز کی اس سے پہلے غیر سرکاری ذرائع ہی خبریں دیتے رہے ہیں۔ J-10C کے بارے میں بھی قوی امکان ہے کہ پاک فضائیہ نے یہ ڈیل اب سے کچھ عرصہ پہلے ہی سائن کی ہوگی، لیکن ڈیلیوریز 2022 میں ہوں، کیونکہ میرے خیال سے پاک فضائیہ J-10C مقامی چائنیز WS-10 انجن سے اکوپڈ حاصل کر رہی ہے، جس میں تھرسٹ ویکٹرنگ جیسے فیچرز کے علاوہ رشین انجن اور رفال میں استعمال ہونے والے انجن سے بہتر تھرسٹ کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ لیکن ڈیلیوریز کو لے کر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر PAF WS-10 سے پاورڈ J-10C حاصل کرتی ہے تو اس انجن سے چین کے J-16، J-20 اور J-15 طیاروں کو بھی پاورڈ کیا گیا ہے، جو چین کی اپنی ایئر فورس کی طرف سے بھی آن آرڈر ہیں، اور اتنی زیادہ تعداد میں انجن کی پروڈکشن اور مقامی آرڈرز کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ آرڈر کو میٹ کرنا ایک اپ ہل ٹاسک ہے۔ آپ کے اس خبر پر کیا تاثرات ہیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ فرینڈز، ترکی، پاکستان اور ازبیکستان کی اسپیشل فورسز کے درمیان ترکی میں ہونے والی ایکسرسائز اختتام پذیر ہو گئی ہیں۔ اس ایکسرسائز میں جہاں ترکی نیٹو سٹینڈرڈ کی ملٹری ٹریننگ سے متعلق دوست ممالک کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کرتا ہے، وہیں پاکستان کی اسپیشل فورسز کو کاؤنٹر انسرجنسی کا ہینڈ آن ایکسپیرینس حاصل ہے، جو دوست ممالک کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان اور ترکی آذربائیجان اور قطر کی اسپیشل فورسز کے ساتھ مشترکہ مشقیں ترکی میں ہی کنڈکٹ کر چکے ہیں۔ ترکی کی دفاعی صنعت نے 2 مزید میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ ترک نیوی کے حوالے کر دیے ہیں۔ میلٹم 3 پروجیکٹ کے تحت 2 P-72 طیاروں کو میری ٹائم رول میں کنورژن کے بعد ترک نیوی کے حوالے کیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت پہلا طیارہ 10 دسمبر 2020 کو حوالے کیا گیا تھا۔ میلٹم 3 پروجیکٹ کی مین کانٹریکٹر اٹالین کمپنی لینارڈو ہے، جس کے تعاون سے ترک وزارت دفاع نے یہ کام مقامی سطح پر ترک ایروسپیس انڈسٹریز، ہیولسان اور مل سافٹ کے ذریعے سر انجام دیا ہے۔ اس سلسلے کے آخری 2 طیارے 2022 میں ترک نیوی کو ڈیلیور ہوں گے۔ سنگاپور کی منسٹری آف ڈیفنس نے ایک نئی ویڈیو جاری کی ہے، جس میں سویڈن کی کمپنی ساب کے تیار کردہ RBS-7D کے نیکسٹ جنریشن مین پورٹیبل ایئر ڈیفنس سسٹم کو دکھایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ سنگاپور کی ایئر فورس نے گزشتہ برس سنگاپور ایئر شو کے موقع پر RBS-7D کے نیکسٹ جنریشن ورژن کی ایکوزیشن کو ڈسکلوز کیا تھا۔ ملیشین ایویشن ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ اور ترک ایروسپیس انڈسٹریز نے ایجوکیشنل اور ٹیکنیکل کوآپریشن کا معاہدہ طے کیا ہے۔ معاہدے کے تحت دونوں ادارے ایئر کرافٹس اور ڈرون سے متعلق ایروسپیس ڈیزائن، انجینئرنگ اور مینوفیکچرنگ کے علاوہ سسٹمز کی انٹیگریشن، مینٹیننس اور ریپیئر کے ساتھ ساتھ اور اوور ہال کا کام مل کر سر انجام دیں گے۔ یاد رہے کہ اب سے چند ہفتے پہلے ہی ترک ایروسپیس انڈسٹریز نے ملیشیا میں اپنے انجینئرنگ اور ڈیزائن آفس کا افتتاح کیا تھا، جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اس کا پہلا آفس ہے۔
ترک ایروسپیس انڈسٹریز نے اپنا ہورجٹ کامبیٹ کم ٹرینر ایئر کرافٹ بھی ملیشین ایئر فورس کو آفر کیا ہے، جبکہ حالیہ کوآپریشن اور TAI کے آفس کا قیام اس ممکنہ ایکوزیشن پر بھی پازیٹیو امپیکٹ ڈال سکتا ہے۔ ترک ایروسپیس نے گزشتہ ہفتے یوکرین کی نیشنل ایروسپیس یونیورسٹی کے ساتھ ایجوکیشن اور ریسرچ میں شراکت داری کا معاہدہ طے کیا تھا۔ ساؤتھ کورین آرمی نے ایک 7.62 ملی میٹر کی مشین گن متعارف کروائی ہے۔ K-16 نامی یہ مشین گن، جس کو تھرمل سکوپ سے اکوپ کیا گیا ہے، اس سے K3 اور M60 گنز کو ریپلیس کیا جائے گا۔ حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ K-16 کی رینج K3 سے 30% زیادہ اور ڈسٹرکٹیو پاور بھی K3 سے 2 گنا زیادہ ہے۔ کورین فوج 2024 تک اپنی سروس میں اس گن کو ڈپلائی کرنا چاہتی ہے۔ نئی گن پر موجود تھرمل ویپن سائٹ سے ٹروپس کو ڈے اینڈ نائٹ یا فوگی کنڈیشنز میں اہداف کو ایکوریٹلی ٹارگٹ کرنے کی صلاحیت حاصل ہوگی۔ امریکی ایئر فورس نے اپنے کارگو طیاروں سے ریپڈ ڈریگن پروگرام کے تحت کروز میزائل کو لائیو وار ہیڈ کے ساتھ ڈپلائی کرنے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ امریکی ایئر فورس کی اسپیشل آپریشن کمانڈ نے اپنے MC-130J طیارے سے یہ تجربہ کیا، جو کامیاب رہا۔ اس سے پہلے اس پروگرام کے تحت کروز میزائل کو C-17 طیاروں سے بھی گرا کر ٹیسٹ کیا جا چکا ہے۔ واضح رہے کہ پاک فضائیہ ماضی میں دوران جنگ اپنے C-130 کارگو طیاروں سے ان گائیڈڈ بامز دشمن کے ٹھکانوں پر گرانے کا کامیاب مظاہرہ کر چکی ہے۔ اگر آپ اس کی مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ فرانس کی نیول گروپ نے اپنی نیوی کے لیے پہلی FDI فریگیٹ کی کنسٹرکشن کا آغاز کر دیا ہے۔ اس کلاس کی پہلی فریگیٹ 2024 میں ڈیلیور ہوگی، جبکہ 5 شپس 2024 سے 2030 کے درمیان فرینچ نیوی کو ڈیلیور کر دی جائیں گی۔ اس فریگیٹ کی ڈسپلیسمنٹ 4500 ٹن اور لینتھ 122 میٹر ہوگی۔ اس میں کریو ممبر سمیت ٹوٹل 153 پرسنل کو اکاموڈیٹ کرنے کی گنجائش موجود ہوگی۔ اس کی انڈیرنس 45 ڈیز اور ٹاپ سپیڈ 27 ناٹس ہے۔ اس پر ایگزاسٹ کے بلاک 3 اینٹی شپ کروز میزائل اور آستر 30 سرفیس ٹو ایئر میزائل کا استعمال قابل ذکر ہے۔ فرینچ ترک کمپنی کوسر میرین نے KMSTC-10 نامی سوئمر ڈیلیوری وہیکل انویل کی ہے۔ یہ وہیکل اسپیشل فورسز کے ٹروپس کو آپریشن زون میں ڈپلائی کرنے کے لیے کارآمد ہے۔ اس وہیکل کو ترک آرمڈ فورسز کی ریکوائرمنٹس کے تحت ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اب تک کی فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق اس کی ٹاپ سپیڈ 25 ناٹس اور یہ 30 میٹر گہرائی تک آپریشن سر انجام دے سکے گی۔ اس کو ابو واٹر ڈیزل انجن اور انڈر واٹر الیکٹرک موٹر سے پاورڈ کیا گیا ہے۔ اس کی لمبائی 10.5 میٹر اور ڈسپلیسمنٹ 5.3 ٹن ہوگی۔ یہ سرفیس پر 150 ناٹیکل مائلز اور سب سرفیس 14 ناٹیکل مائلز کی رینج رکھے گی۔ اس میں 2 آپریٹرز کے علاوہ 6 اسپیشل آپریشن ٹیم ممبرز کو کیری کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔